وہ کون سا اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ 1948 میں ایک طرف پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا، دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھیں مگر حوصلے جوان تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کاندھوں پر آ پڑا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ 1935 برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ وہ یہ معاملات تھے جن میں قائد اعظم کو انسانی خطرناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولینس قائد اعظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت لگا جس میں محترمہ فاطمہ جناح بیمار بانی پاکستان کو پنکھا جلتی رہی۔ اس سوال کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں کہ خراب ایمبولینس بھیجنا ایک سازش تھی یا ایسا ایک بے سر و سامانی سے لڑتی ریاست میں ایمبولینس میں کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ عذر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ اس وقت پورے کراچی میں 2 ایمبولینس تھی جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا۔ شاید یہ کمیونیکیشن کی تاریخی غلطی ہو۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، لیکن وہاں لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔